آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے، اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ المتین الامین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک ونحر، صدق اللہ العظیم۔ فقیر سید رضوان رفائی شافعی، خادم دارالعلوم اشرفیہ قادریہ کھیرنا گاؤں نوی ممبئی اور بانی رفائی مشن، آپ حضرات کی خدمت میں، بالخصوص شواف حضرات کی خدمت میں، قربانی سے متعلق ایک فقہی مسئلے کی وضاحت اور ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ مولا تعالیٰ حق کہنے کی، حق سمجھنے کی ہم تماموں کو سعادتیں عطا فرمائے اور ہم تماموں کو وسعت قلبی عطا فرمائے۔ بعض احباب مسلسل موبائل پر انفرادی طور پر یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت، ہندوستان کے اکثر اور بیشتر جامعات، دارالعلوم اور دینی مدارس میں مشترکہ قربانی کا انتظام اور انصرام کیا جاتا ہے۔ ایک طویل زمانے سے ماشاءاللہ مشترکہ قربانیوں کا رواج ہے جامعات میں، دارالعلوم میں، جہاں دیکھا جاتا ہے کہ بعض اہل ثروت اور اکثر اور بیشتر غریب حضرات قربانی میں حصہ لیتے ہیں، سہولت پیش آتی ہے، ان کو سہولت میسر ہوتی ہے، اور وہ جامعات، وہ دارالعلوم جو مشترک قربانی کا انتظام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ٹرسٹیان ہو، وہاں کے طلبہ ہوں، وہاں کے علماء اور مفتیان کرام ہو، اس خدمت کے نتیجے میں اس جامعہ کو یا اس دارالعلوم کو قدر مالی تعاون بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم شافعی حضرات ایسی درسگاہوں میں اگر قربانی کریں تو کیا ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی؟ کیا وہ محض جانور ذبح کرنا ہوگا؟ قربانی کا ذمہ کیا ساقط نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے بعض احباب نے طویل گفتگو فرمائی، بعض غلط فہمیاں تھیں، سمجھ میں آئی، مناسب جانا کہ فقہ شافعی کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کر دی جائے اور عوام الناس کی غلط فہمی کو دور کر دیا جائے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہندوستان کے اکثر اور بیشتر مدارس اسلامیہ میں مشترکہ قربانی کے جانوروں کی بیع کا طریقہ کیا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی اور مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ادارے کے باشرہ ذمہ داران قبل از وقت ہی قربانی کے سارے جانوروں کو ایک ہی مقرر اور متعین قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ شواف حضرات کی توجہ کا طالب ہوں، خصوصی طور پر کسی بھی ادارے کے ذمہ داران قبل از وقت ہی قربانی کے جانوروں کو ایک ہی مقرر اور متعین قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی جانور مہنگا لیا اور کوئی جانور سستا خریدا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بیع و شراء کے بعد مشترکہ فی حصے کا اس ادارے کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے لوگ حصے کی رقم جمع کرنا شروع کرتے ہیں تو ویسے ہی جانوروں کی تقسیم اور تعین کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی نہ آپ کا پیسہ خلط ملط ہوا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بنا کہ نہ آپ کا پیسہ خلط ملط ہوا اور نہ ہی آپ کا جانور، قربانی کا جانور غیر متعین رہا۔ یہ رہا اجمالی خاکہ۔ ہندوستان کے اکثر اور بیشتر مدارس کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تصویر کا یہ ایک رخ رہا۔ اب دوسرا رخ جو ہے، ملاحظہ فرمائیں، جو اہم ترین ہے۔
فقیر رفاعی شافعی کا اکثر اور بیشتر یہ مشاہدہ بلکہ میرا بارہا کا یہ تجربہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں، سنی مدارس میں، جامعات میں، دارالعلوم میں اکثر اور بیشتر یہ سارے مراحل اور امور محتاط علماء اور مفتیان کرام کی نگرانی میں انجام دیے جاتے ہیں، اور وہ علماء اور وہ مفتیان ذوی احترام اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہیں اور اپنے منصب کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ قربانی کے مسائل، آداب، شرائط، احکامات پر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ ہاں وہ وکالت کے جملہ مسائل کا علم بھی رکھتے ہیں اور اس کی بھرپور جو ہے رعایت بھی کرتے ہیں۔ میں نے بعض حنفی علماء کو دیکھا ہے، ان سے ملاقاتیں کی ہیں، جو بوقت ضرورت شواف علماء سے استفسار کرتے ہیں اور مسائل میں رہبری حاصل کرتے ہیں۔ یہ خیال رکھیں کہ یہ تمام باتیں میں اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس گفتگو کو محض سنی یا انسنی باتوں پر جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ ان تمام مرحلوں کو، ان تمام گفتگوؤں کو سمجھنے کے بعد مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصلاً جو ہے مشترکہ قربانی بالکل جائز ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک۔ اب ان تمام جو ہے مرحلوں کو جو میں نے اجمالاً اور اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اب آپ یہ سمجھیں کہ سارے مدارس اسلامیہ کو، یا یہ کہنا کہ اکثر اور بیشتر مدارس اسلامیہ میں قربانی کے حوالے سے جو ہے احتیاط نہیں برتا جاتا، یا دانستہ یا نادانستہ عوام الناس میں اس فکر کو عام کرنا کہ ایسی جگہ پر قربانیاں کرنا صحیح نہیں ہے، ایسی جگہ قربانیاں کرنا صحیح نہیں ہے، اس فکر کو عام کرنا دانستہ طور پر ہو یا انجانا یا نادانستہ طور پر ہے، یہ فکر از خود غلط ہے، یہ عجلت پسندی ہے جو سراسر غلط اور غیر صحیح ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ فکر خود بینی پر موقوف ہے، خدا بینی کا جذبہ ایسی فکر میں نظر نہیں آتا ہے۔ خیال رہے کہ ایسی گفتگو سے مدارس اسلامیہ کو، جہاں سے دین اور مذہب اور ملت کا کام ہوتا ہے، ان مدرسوں کو دانستہ یا نادانستہ، جانے انجانے میں ہم سے نقصان جو ہے، فکر ایسی اگر عام ہو جائے گی تو اس سے نقصان پہنچے گا دینی اداروں کو۔ اس وقت کے ملک کے حالات اور مدارس کے حالات کیا ہیں، وہ عوام الناس پر اور بالخصوص علماء پر موقوف نہیں ہے، مخفی نہیں ہے بالخصوص علماء پر۔ اس حوالے سے ہمیں اور آپ سبوں کو جو ہے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، اور تصویر کا یہ رخ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن اور سنت نے، قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ عوام تو عوام، علماء تو علماء، مفتیان کرام تو مفتیان کرام، کسی مسلمان کے بارے میں بھی بدگمانی نہ کریں، حسن ظن سے کام لیں، چاہے وہ حنفی ہوں چاہے وہ شافعی ہو۔ اور یہ نقطہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اکثر اور بیشتر مدارس اسلامیہ کی مذہبی اور دینی رہبری اور رہنمائی علماء ہی کرتے ہیں۔ شافعی حضرات خصوصی طور پر توجہ دیں کہ جب نماز جیسی فرض عبادت حنفی ائمہ کی اقتداء میں جائز اور صحیح ہے تو قربانی کیوں کر نہیں صحیح ہو سکتی؟ البتہ جن مسائل میں رعایت کی ضرورت ہے تو الحمدللہ رعایت کرتے ہیں، مشاہدہ ہے۔ اور دوسری ایک بات کہ شاذ و نادر اگر کہیں اس پر کسی جگہ پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے یا کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو اصلاح کا صالح طریقہ یہی ہے کہ انہیں انفرادی طور پر رابطے میں لیا جائے اور باور کرایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ فلاں فلاں مسئلے میں جو ہے آپ رعایت کریں، کہ یہ شرط ہے، یہ از حد ضروری ہے۔ یہ صالح طریقہ رہا۔ یہ کون سی بات رہی کہ مدارس اسلامیہ میں جو ہے قربانی اکثر اور بیشتر کی قید لگا کر یہ زیادتی ہے۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر سنی شواف حضرات کو یہ ترغیب دینا یا ان کا اپنے تئیں یہ ذہن بنا لینا کہ ہمیں مدارس اسلامیہ میں مشترکہ قربانی میں حصہ نہیں لینا چاہیے،
یہ غلط ہے، اور یہ خیال رکھیں، یہ جان لیں کہ مذاہب اربع کے محتاط علماء کا یہ شیوا نہیں ہے۔ جن مسائل شرعیہ میں رعایت مشروط ہے وہاں ان امور میں یقیناً رعایت کی جائے گی، لیکن اس کی تبلیغ مثبت انداز میں کی جائے گی، نہ کہ منفی انداز میں۔ اور جو لوگ شافعیت اور حنفیت کے نام پر جو ہے کہیں سے جو ہے دراڑیں پیدا کر رہے ہیں، غیر مقلدین کا ہاتھ ہو یا کچھ اپنوں کی نادانیاں ہوں، اللہ سبوں کو توفیق عطا فرمائے، وہ اس بات کو خیال رکھیں کہ حضرت امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ حنفیت، شافعیت اور مذاہب اربعہ میں تفریق کرنے والا اور ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے پر اپنا تفوق جھاڑنے والا، کہتے ہیں یہ حجاب میں ہوگا، حجاب میں ہوگا، وہ حجاب میں ہے ایسا شخص۔ اس لیے ہمیں چاہیے، بالخصوص یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء شوافی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے مسائل کا مثبت انداز میں جو ہے ذکر کرے، مثبت انداز میں اس کی تبلیغ کرے، تاکہ مدارس اسلامیہ کی اہمیتیں برقرار رہیں، علماء اور عوام کے روابط جو ہیں برقرار رہیں، بدگمانیاں پیدا نہ ہو، اور واقعی اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو صالح انداز میں اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اب شوافی حضرات جو ہے مختصر گفتگو کا لب لباب یہ کہ ہندوستان کے اکثر اور بیشتر مدارس میں یقیناً جو ہے قربانی کرنا جو ہے صحیح ہے، شواف حضرات کو بلا جھجک وہ حصہ لیں اور جائز ہیں، اور اگر کوئی کہیں کوئی بات متحقق ہو تب اس کی یقیناً جو ہے اصلاح کی جائے گی، نہ کہ یہ کہا جائے کہ قربانی جو ہے مدارس اسلامیہ میں۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہماری دکان جو ہے اچھی ہے اور تمہاری دکان جو ہے فلاں کی دکان اچھی نہیں، یہ کون سی بات رہی؟ یہ اہل علم کا شیوا نہیں، اللہ سبوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوسری بات کہ سرزمین کوکن پر بعض سنی اداروں نے اہل سنت الجماعت مسلک اعلی حضرت کی خدمت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ آج کسی ایک عالم کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ اس فکر کی وجہ سے جو شواف حضرات کے درمیان عام کر دی گئی، اس ادارے کو آج نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ایسے اداروں کی۔ یقیناً اس ادارے کی یہ دین ہے، اس جامعہ کی یہ دین ہے کہ آج کوکن کے ہر علاقے میں شافعی حافظ عالم جو ہیں، علماء کی ایک ماشاءاللہ سنی علماء کی ایک جماعت نظر آ رہی ہے۔ ہر موڑ پر، ہر کگر پر، ہر ڈگر پر اس ادارے نے اہل سنت کی خدمات میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، فتنوں سے بچایا، وہابیت کے فتنوں سے، دیوبندیت کے فتنوں سے، نجدیت کے فتنوں سے، نہ جانے کتنے فتنے آئے، لیکن کوکن کے سنی شافعی مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی آج ایسے اداروں کو، اگر ایسی فکر سے اگر ایسے کئی ادارے ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی سنی ادارے ہیں، چاہے وہ حنفیوں کے ہو چاہے وہ شافعیوں کے، سنی صحیح العقیدہ ہے، وہ سارے ادارے ہمارے ہیں۔ اس لیے عوام کو بھی چاہیے اور علماء کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزوں کو نہ پھیلایا جائے کہ عوامی سطح پر جو ہے یہ ایک تشویش کا باعث ہے، انتشار کا باعث ہے۔ اللہ تعالی حکمت کے ساتھ ہمیں دین کا کام کرنے کی سعادتیں اور ارزانی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ شواف حضرات کو جو غلط فہمی ہوئی ہے کسی مسئلے کی، اس مسئلے کے حوالے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس غلط فہمی کو دور فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔